رجب کے بارے میں اور خاص کر 27ویں رجب کے بارے میں کچھ اعتراضات وارد ہوتے ہیں، جس میں سے پہلا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے کیا وہ 27ویں رجب کو ہی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا اس میں اختلاف ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ پہلا تو یہ اعتراض ہے۔ اور دوسرا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ 27ویں رجب کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، کیا اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے یا قرآن ہے یا کیا ہے؟ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ 27ویں رجب کی رات میں جاگ کر عبادت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ آج کل لوگوں کا معمول ہے۔ یہ کچھ اعتراضات ہیں، تو ہم پہلے ان کا جواب دیں گے انشاءاللہ، اور جو کچھ سوال دیوبندیوں کی طرف سے بدعت کے بارے میں ہوتے ہیں اور کچھ ہم وہ بھی جواب دیں گے بعد میں انشاءاللہ۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ رجب یہ سنیوں کے لیے رجب ہے اور دیوبندیوں تبلیغیوں کے لیے غضب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھٹی خواجہ غریب نواز کی وہ بھی رجب میں آتی ہے، کونڈوں کی فاتحہ بھی رجب میں آتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو سنی کرتے ہیں وہ رجب میں ہیں اور دیوبندی سب سے جلتے ہیں، ان کے لیے غضب ہے۔ بہرحال سنیوں کے لیے رجب، وہابیوں کے لیے غضب۔ تو پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ معراج 27ویں رجب کو ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اصل میں اس میں اختلاف ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں اختلاف ہے، کسی نے 27 رجب کو لیا ہے، کسی نے 15 رجب کو لیا ہے، کسی نے ربیع الاول کو مانا ہے، مورخین نے بہت ساری تاریخیں لکھی ہیں۔ تو اب دیوبندی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب اس میں اختلاف ہے تو ہم ایک رات کو کیسے مانیں، اس لیے انہوں نے اس میں عبادت ہی کرنا چھوڑ دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس چیز میں اختلاف ہوتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ اختلاف والی باتوں میں جو صحیح بات ہے اس کو لے لیا جاتا ہے۔ جس چیز میں اختلاف ہو، جو مختلف کی بات ہو، اس کو چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ جو صحیح چیز ہے اس کو لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہوئے جو ہاتھ دھوتے تھے اپنے، وہ 3 بار دھوتے تھے۔ دوسری ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 بار دھوتے تھے، ایک حدیث میں کہ سرکار 5 بار دھوتے تھے۔ اب یہ اختلاف ہو گیا، ایک میں 3 بار، 4 بار، 5 بار، اب اختلاف ہو گیا، تو کیا اختلاف کی بنیاد پر وضو کرنا ہی چھوڑ دیا جائے گا، یا پھر اس میں جو صحیح بات ہے اس کو لیا جائے گا؟ تو جواب یہی ہے کہ جو صحیح بات ہے اس کو لیا جائے گا۔ اگر اختلاف والی بات کو چھوڑنا ہی اگر مسئلہ حقہ ہے تو پھر تو وضو کرنا بھی چھوڑ دیا جائے۔ دیوبندیوں کو چاہیے کہ وضو کرنا ہی چھوڑ دیں جب اختلاف ہے۔ اسی طرح ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں کہ سر کا مسح کرنا، ائمہ مجتہدین میں اختلاف ہے کہ سر کا مسح کرنا یہ پورے سر کا مسح کرنا، یا چوتھائی سر کا مسح کرنا، یا ایک بال کا مسح کرنا، کتنا مسح کرنا، اس میں اختلاف ہے۔ تو کیا اختلاف کی بنیاد پر مسح کرنا ہی چھوڑ دیا جائے گا یا پھر ایک امام کے قول کو لیا جائے گا؟ تو جواب یہی ملے گا کہ ایک امام کے قول کو لیا جائے گا، اور اس بات کو میں نہیں کہہ رہا، میں بھی آپ کو اس کی دلیل بھی دیتا ہوں۔ تو اسی طرح شب معراج میں جب اختلاف ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے 27 رجب کہا، تو جب اختلاف ہو گیا تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محدثین، اکثر محدثین نے، اکثر امت نے کس قول کو لیا، آیا 27 کو لیا یا اس کے علاوہ کسی اور کو لیا؟ تو جس پر اکثر کا اتفاق ہے اس کو مانا جائے گا، جو صحیح قول ہے اکثر کے نزدیک، اور وہ 27 رجب ہے۔ یہ میرے پاس، پہلے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے المواہب اللدنیہ، اس کی شرح ہے زرقانی شریف، علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی۔
جلد نمبر ہے 2، الجزء الثانی، جلد نمبر 2. معراج کا واقعہ چل رہا ہے، صفحہ نمبر 71 ہے. تو یہ جو کتاب آپ کو دکھ رہی ہے، یہ اوپر تو اس کے متن ہے اور نیچے اس کی شرح. متن یعنی مین مصنف کا جو مین ریٹن ہے بائی ہینڈ وہ ہے، اور جو نیچے ہے وہ فوٹ نوٹ ہے جو علامہ زرقانی نے اس کے اوپر لگایا ہے. تو کہتے ہیں کہ وقیلا کان لیلۃ السبع والعشرین من رجب واختارہ الحافظ عبد الغنی ابن سرور المقدسی. کہتے ہیں کہ اور کہا گیا کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو معراج کی رات ہے. رجب کی 27ویں تاریخ کو معراج کی رات ہے، اور اس کو حافظ عبد الغنی ابن سرور المقدسی نے اس کو اختیار کیا. اس کی شرح میں علامہ زرقانی فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ، اور اسی پر لوگوں کا عمل ہے. یعنی 27ویں رجب یہ اس کو معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں رجب ہی ہے، اس پر لوگوں کا عمل ہے. وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ الْأَقْوَى، اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہی قول اقوا ہے، یہی قول اقوا ہے. اب اتنے سارے اختلاف میں یہ قول اقوا ہے کہ 27ویں رجب کو ہی معراج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ہے. اب جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بہت سارے اقوال ہوں تو کسی ایک کو لیا جائے گا، اسی کو امام زرقانی کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ إِذَا كَانَ فِيهَا خِلَافٌ لِلسَّلْفِ وَلَمْ يَكُمْ دَلِيلٌ عَلَى التَّرْجِيحِ وَاقْتَرَنَ الْعَمَلُ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ بِالْأَقْوَالِ وَتَلَقَّى بِالْقُبُولِ. امام زرقانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ واقع ہو کہ جس میں بہت سارا سلف میں اختلاف ہو تو دو اقوال میں سے یا بہت سارے اقوال میں سے کسی ایک کو لے لیا جاتا ہے اور وہی قبول مانا جاتا ہے. یہ ہے مواہب اللدنیہ کی شرح زرقانی شریف. تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں رات ہی ہے، اور اختلاف کی جس بات میں اختلاف ہو اس کو چھوڑا نہیں جاتا بلکہ صحیح ایک قول کو لے لیا جاتا ہے. اب اسی پر ایک اور دلیل کے طور پر کیا 27ویں رجب کو ہی معراج ہے یا نہیں، یہ تفسیر روح البیان، اس کے مصنف ہیں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ اصل میں عربی میں کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہے علامہ فیض احمد اویسی کا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصی الذی، یہ جو 15ویں پارے میں آیت ہے نا، اس کی آیت کے تحت علامہ اسماعیل حقی اپنی تفسیر کی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں معراج 27ویں رجب سوموار کی شب کو ہوئی، اسی پر اکثر امت کا اتفاق ہے. یہ دیکھیے پیج نمبر 8، جس کو چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. کہتے ہیں معراج 27ویں رجب سوموار کی شب کو ہوئی، اسی پر اکثر امت کا اتفاق ہے. اکثر امت کا کنسنسس آف امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتفاق ہے وہ اس بات پر ہے کہ معراج جو ہوئی ہے وہ 27ویں رجب کو ہی ہوئی ہے. یہ بات یہاں سے ثابت ہو گئی. اس کے بعد یہ تیسری کتاب ہے تفسیر عزیزی. تفسیر عزیزی یہ علامہ شیخ عبدالحق حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں. اپنی کتاب کے اندر تفسیر میں جو سورہ فجر کی آیت ہے نا والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی. ان 10 راتوں میں یہ راتوں کو گن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 10 راتوں میں سے بعض مفسرین نے 10 راتیں پورے سال میں جدا جدا بیان کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری دہاکے کی 5 طاق راتیں جن کے متعلق لیلۃ القدر کی برکات کی امین ہونے کا گمان ہے، ایک عید الفطر کی رات، ایک عرفہ کی رات، ایک بقرہ عید کی رات، اور ایک معراج النبی کی رات جو کہ 27ویں رات ہے، جو کہ رجب کی 27ویں رات. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہہ رہے ہیں.
ان میں سے ایک معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات جو کہ رجب کی 27ویں رات ہے، اور ایک شب برات مراد ہے۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کے مطابق بھی یہ ثابت ہو گیا کہ جو رجب کی رات ہے وہ 27 ہی ہے، وہ 27 ہی ہے۔ بہرحال اتنی ساری باتوں سے تو ہم یہ ثابت کر چکے کہ معراج، جو پہلا اعتراض ہے کہ کیا معراج 27 کو ہی ہوئی، تو ہم یہ ثابت کر چکے کہ معراج جو ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو ہی ہوئی ہے، اور اکثر امت نے، محدثین نے، علماء نے، سلف صالحین نے اسی کو اختیار کیا۔ یہاں تک کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی ما ثبت فی السنہ میں فرماتے ہیں کہ اسی پر اہل عرب کا عمل ہے، اور اہل عرب 27 رجب کو ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان کو زیارت کرواتے ہیں، اس وقت میں زیارت کرواتے تھے۔ اب چونکہ یہ تو نجدی حکومت ہے، یہ تو زیارتیں کرواتے نہیں، جس وقت سنی حکومت تھی 1000 ہجری میں، اس سے پہلے یا اس کے کچھ دنوں اور بعد تک، تو اس وقت تک جو ہے 27 رجب کو تبرکات کی زیارت ہوتی تھی، اور اسی کو 27 رجب کو ہی معراج کی رات ہی مانا جاتا تھا۔ اب دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، اس کو ہزاری روزہ بھی بولتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے رجب کے مہینے پر پوری کتاب لکھی، اس کا نام رکھا الادب فی رجب۔ تو پہلی تو یہ چیز ہے کہ 27 رجب کا روزہ، چاہے 28 رجب کا ہو، چاہے 27 رجب کا ہو، چاہے 26 رجب، کسی بھی دن کا روزہ قرآن مجید میں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں بھی پورے سال کسی بھی دن روزہ رکھنے کو منع نہیں کیا گیا سوائے 5 دنوں کے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، عید الفطر کا دن، بقرہ عید کا دن، اور 3 ایام تشریق، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ سال میں کہیں بھی روزہ رکھنا حرام نہیں، ناجائز نہیں، منع نہیں۔ تو جب اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں پر بھی 27 رجب کے روزے کو منع نہیں کیا، تو آج دیوبندیوں وہابیوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ بنا کسی دلیل شرعی کے اس روزے کو منع کریں؟ یا تو روزہ منع کرنے کے لیے ان پر کوئی دلیل ہو، اور اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جب روزہ مطلق ہے، روزہ اللہ نے پورے سال ہر دن روزہ رکھنے کا اختیار ہمیں دیا ہے سوائے 5 دنوں کے، 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر 27 رجب کو روزہ حرام ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع نہ فرما دیتے؟ رسول اللہ نے منع نہیں فرمایا، اور پورے سال روزہ رکھنے کا حضور نے اذن عطا فرمایا، صرف 5 دنوں کو چھوڑ کر۔ تو 27 رجب کو روزہ کرنے کی حق، روزہ کو منع کرنے کا حق کس کو پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ تو ایک مطلق ہمارے ذہن کی بات ہوگی۔ علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَقَدْ جَاءَ فِي فَضَائِلِ صَوْمِهِ أَحَادِيثٌ ضَعِيفَةٌ بِكَثْرَةِ تُرْقِهَا۔ علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ شب معراج کے بعد جو دن آتا ہے 27 رجب کا، کہتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا، اس بارے میں، اس کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں جو ضعیف ہیں، لیکن اس کے ترک بہت زیادہ ہیں، لِأَنَّهَا قَوِيَّةٌ، اسی لیے وہ قوی ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں تو اتنی ساری حدیثیں ہیں، اتنی ساری حدیثیں ہیں تو ضعیف، اتنی ساری حدیثیں ہیں کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہیں، قوی ہیں۔ مَا أَنَّ الْأَحَادِيثَ الضَّعِيفَةَ معتبرۃ فی فضائل الاعمال، اور ملا علی قاری کہتے ہیں اگر حدیث ضعیف بھی ہیں تو کیا ہوا؟ محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ ضعیف حدیث فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہے، لہذا روزہ رکھنا تو چونکہ فضائل میں ہی ہے، اور فضائل اعمال میں ضعیف حدیث معتبر ہے، تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ بھلے ہی حدیث ضعیف ہے تو کوئی بات نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محدثین اور فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر حدیث موضوع نہیں، اگر ضعیف ہے تو ضعیف حدیث پر فضائل اعمال میں اعتبار کیا جاتا ہے، ضعیف حدیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ لہذا جب صوم رجب، 27 رجب کے صوم روزے کے بارے میں جب ضعیف حدیث وارد ہو گئیں، اور ضعیف حدیث پر فضائل اعمال میں عمل کرنا معتبر ہے اور مستحب ہے، تو پھر
آج کے منع کرنے والے کیا ان حدیثوں کا نہیں پڑھتے؟ انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ حدیث رسول کے سامنے یہ کسی چیز کو منع کریں؟ تو روزہ رکھنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب فی رجب صفحہ نمبر 288 میں ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد وہ دیوبندی لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب رجب کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، رجب کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، 27 رجب کا روزہ بدعت ہے، حرام ہے، شرک ہے، یہ ہے وہ، بہت ساری باتیں کہتے ہیں۔ تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر رجب کا روزہ رکھنا ناجائز ہے تو پھر اپنے ان مولانا صاحب پر فتویٰ کب لگاؤ گے؟ یہ دیوبندیوں کے بڑے مولانا ہے مولوی رشید احمد گنگوہی، ان کی کتاب ہے یہ فتاوی رشیدیہ۔ ان سے سوال ہوا صفحہ نمبر 455، ان سے سوال ہوا رجب کے روزے کے بارے میں، تو جواب دیتے ہیں رجب کا روزہ رکھنا مباح و جائز ہے، مباح و جائز۔ پھر اس کے نیچے دوسرا سوال ہوا خاص 27ویں رجب کے روزے کے بارے میں، جس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں، تو جواب میں آتا ہے کہ رجب کے روزے کی فضیلت صحیح حدیث میں ثابت نہیں، مگر غنیت الطالبین میں سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ نے لکھا ہے، اس کو محدثین ضعیف کہتے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوئی کیا کہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں، ضعیف حدیث تو ہیں جو حضرت غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، یہ حدیث ضعیف سے ثبوت نہیں ہو سکتا، لیکن نفس روزہ جائز ہے۔ رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث سے ثبوت تو نہیں ہو سکتا لیکن نفس روزہ جائز ہے، لہذا نفس روزہ جب جائز ہے تو پھر اس کو منع کرنے کا حق کس کو پہنچتا ہے؟ اگر پھر بھی ناجائز ہے تو پھر اپنے مولانا صاحب کو کب منع کریں گے؟ آپ ان پر کب فتویٰ لگائیں گے؟ لہذا یہاں سے ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ روزہ رکھنا یہ گناہ نہیں بلکہ حدیث سے ثابت، ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے، اور ضعیف حدیث پر عمل کرنا فضائل اعمال میں معتبر ہے، ثابت ہے، لہذا جو چیز ثابت ہو اس کو کوئی بھی منع نہیں کر سکتا۔ اب تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں جاگ کر کے عبادت کرنا کیسا ہے؟ ابھی ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ صاحب بدعت اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو عبادت کرنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت روز کی جائے، کوئی منع نہیں کر سکتا۔ عبادت ہر دن کی جائے، ہر رات کی جائے، کوئی منع نہیں کر سکتا۔ عبادت جب ہر دن جائز ہے، ہر رات جائز ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنا جائز ہے۔ تو جب ہر حال میں جائز ہے، تفسیر جلالین میں کہ ہر حال میں جب خدا کا ذکر جائز ہے تو پھر اس رات میں ذکر منع کیوں کیا جاتا ہے؟ پہلا ہمارا یہ سوال ہے دیوبندیوں سے۔ میرے سوال کا جواب دیں، کیا 27ویں رجب کو عبادت کرنا حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو کوئی دلیل دی جائے، اور اگر حرام نہیں، ناجائز بھی نہیں، تو پھر منع کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب دیوبندیوں کے ذمہ ہے دینا، یہ میرا سوال ہے۔ اب ہم جواب دیتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنا کیسا ہے، کیا حدیثوں سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلے تو میں یہ بتا دیتا ہوں، یاد رکھیے کہ جو رات افضل ہوگی اس میں عبادت اتنی ہی افضل ہوگی، اور جو رات افضل نہیں ہوگی اس میں عبادت بھی افضل نہیں ہوگی بلکہ اور دنوں کی طرح رہے گی۔ تو کیا شب معراج افضل ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شب معراج ہے تو افضل ہی ہے کہ اس رات میں معراج ہے، اور معراج ایک بڑا معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اس رات میں معراج ہے تو وہ افضل ہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ کیا ہمارے کسی بزرگ نے، محدثین نے بھی اس کو افضل مانا کہ نہیں مانا؟ تو بالکل مانا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے غنیت الطالبین، غنیت الطالبین میں یہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو اہل حدیث تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث، یہ کتاب بالکل وہی ہے جو غوث پاک نے لکھی، اس میں ذرا سا بھی رد و بدل نہیں۔ اہل حدیث اس کتاب کو بہت مانتے ہیں۔ اس میں غنیت الطالبین صفحہ نمبر 326 کے اندر حضرت غوث پاک کہتے ہیں کہ بعض علماء نے سال بھر کی ان راتوں کو جمع کیا جن میں عبادت کرنا مستحب ہے، جن میں عبادت کرنا مستحب ہے، سال بھر میں، مستحب یعنی زیادہ فضیلت والی ہے، وہ کل 14 راتیں ہیں۔
پہلی ماہ محرم کی پہلی رات، دوسری عاشورہ کی پہلی رات، تیسری رجب کی پہلی رات، چوتھی رجب کی 15ویں رات اور پانچویں رجب کی 27ویں رات۔ غصبہ کہتے ہیں رجب کی 27ویں رات ایسی ہے کہ جس کو محدثین نے جمع کر کے کہا کہ اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے، یعنی یہ رات افضل ہے۔ تو جو رات افضل ہوگی اس میں عبادت بھی افضل ہی ہوگی، اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ یہ رات افضل ہے۔ پھر یہ کتاب میرے پاس تفسیر عزیزی، میں نے کہا نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں 10 راتوں کی قسم کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ تو اللہ جس رات کی قسم کھائے اور جس چیز کی قسم کھائے وہ چیز یقیناً عزت والی ہوتی ہے۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں میں سے ایک رات شب معراج ہے جو کہ 27ویں رجب ہے۔ یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں ارشاد فرماتے ہیں، لہذا یہ رات افضل ہوئی۔ تو جب افضل ہوئی تو اس میں عبادت بھی افضل ہوئی۔ کیا اس میں بزرگوں نے عبادت کی بھی ہے یا نہیں کی؟ تو بالکل کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو رائے ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ احیاء العلوم کے اندر اصل میں امام غزالی نے ایک بات لکھی۔ امام غزالی نے پہلے تو حدیث کا چرچا کیا، حدیث پاک کا چرچا کرنے کے بعد آپ نے اس پر ایک توجیہ پیش کی کہ یہ جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں اس کی پیش کرنے کی کوئی وجہ ہے۔ ایسا نہیں کہ حجت الاسلام کو پتا نہیں تھا کہ حدیث ضعیف نہیں ہے، حجت الاسلام کو پتا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کے بعد بھی حجت الاسلام نے اس کے بعد ایک بات پیش کی۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حجت الاسلام کہتے ہیں کہ جان لو کہ وہ راتیں جن کی فضیلت زیادہ ہے ان میں عبادت کے لیے قیام مستحب ہے، سال میں 15 راتیں ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جن میں عبادت مستحب ہے اور فضیلت زیادہ ہے وہ راتیں سال میں 15 ہیں۔ ان راتوں میں سے 6 راتیں رمضان المبارک میں ہیں، 5 راتیں آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں کیونکہ ان میں لیلۃ القدر کو متاخر کیا جاتا ہے، اور ایک 17 رمضان المبارک کی رات ہے، اور دوسری نورانی راتیں یہ ہیں محرم کی پہلی رات، 10ویں محرم کی رات، رجب المرجب کی پہلی، 15ویں اور 27ویں رات۔ اور اس رات کے لیے نماز احادیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یعنی فضیلت والی پورے سال میں فضیلت والی راتوں میں ایک رات 27ویں رجب بھی ہے، جس کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں شامل کیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دیوبندیوں کے نظریے کے مقابلے میں ہمارے لیے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی رائے زیادہ معتبر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اس رات عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے۔ جو آدمی اس رات 12 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی دوسری سورت پڑھے، اور ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھے اور آخر میں سلام پھیرے، اس کے بعد یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد اپنی دنیاوی اور اخروی امور کے لیے جو بھی دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نماز حدیث سے ثابت ہے، اور وہابی کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت نہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ 1000 سال پرانا جو مجدد ہے اس کی رائے آج کے وہابیوں کے مقابلے میں اس کی رائے زیادہ معتبر ہے، جو 1000 سال پہلے ہمارے بزرگ ہیں۔ پھر امام غزالی کہتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کی وجہ ہے، حالانکہ حدیث ضعیف ہے، کہتے ہیں ضعیف ہے، پتہ ہے امام غزالی کو، لیکن بیان کیوں کی؟ کہتے ہیں ہم نے اس قسم کے تحت اس لیے بیان کیا کہ یہ بھی سال کے بدلنے سے دوبارہ آتی ہے، اگرچہ اس کا مقام نماز عید اور نماز تراویح تک نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ نماز خبر واحد سے ثابت ہے۔ یعنی جو شب معراج کی جو نمازیں ہیں وہ خبر واحد یعنی ضعیف حدیث سے ثابت ہے، تو اس کا مرتبہ نماز عید اور تراویح تک تو نہیں پہنچتا،
لیکن امام غزالی کہتے ہیں لیکن میں نے اہل قدس کو دیکھا، اہل قدس محدثین، مفسرین، اولیاء، بزرگان دین کو دیکھا کہ وہ سب اس نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں اور اسے نہیں چھوڑتے، اس لیے میں نے اسے یہاں بیان کرنا مناسب سمجھا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک بات پیش کی، توجیہ پیش کی۔ حدیث تو ضعیف ہے، کوئی بات نہیں، لیکن میں نے جو کتاب میں اس نماز کو نقل کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت سارے محدثین، اولیاء، اہل قدس کو اس نماز کو پڑھتے دیکھا اور انہیں پابندی کرتے دیکھا، اور کبھی نماز کو چھوڑتے، اس والی نماز کو چھوڑتے نہیں دیکھا، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی کتاب میں اس نماز کو بیان کر دیا جائے۔ تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جس نماز کو اہل قدس پڑھتے ہو، محدثین پڑھتے ہو، مفسرین پڑھتے ہو اور اس رات میں پڑھتے ہو، تو کیا اس کو منع کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ آخر میں کتاب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ جواہر خمسہ ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پیر شیخ محمد غوث گوالیاری، وہ اپنی کتاب جواہر خمسہ میں صفحہ نمبر 77 میں کہتے ہیں دعا و نماز شب معراج، کہتے ہیں چاہیے کہ 27ویں تاریخ اس مہینے کی شب کو 12 رکعتیں 3 سلام سے پڑھے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 100 بار استغفار اور 100 بار درود شریف پڑھ کر سجدہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ یہ 77 پیج نیچے یہ جواہر خمسہ ہے۔ تو اگر یہ سب نمازیں ناجائز ہیں اور اس رات میں عبادت کرنا ناجائز ہے، تو ان سب پر، محدثین پر، امام غزالی پر، ملا علی قاری پر، اسماعیل حقی پر، شیخ احمد قسطلانی پر، حضرت محمد غوث گوالیاری پر، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پر، شیخ عبدالحق محدث دہلوی پر، ان پر سب پر ناجائز کا فتویٰ لگانا پڑے گا، اور یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے ان کتابوں میں اس نماز کا چرچا کر کے اور 27ویں معراج کی تخصیص کر کے کیا جرم کیا ہے یا ظلم کیا ہے، اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ ورنہ پھر یہ ماننا پڑے گا جو آج اہل سنت والجماعت نماز پڑھتے 27ویں رجب میں، وہ بالکل حق ہے اور درست ہے۔ تو میں دیوبندیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے وہ قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ فرماتا ہے بہت بڑا ظالم ہے وہ انسان جو مسجد میں آنے سے روکتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اور ان لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو نماز کے لیے مسجد میں آنے سے روکے وہ بڑا ظالم ہے۔ آج دیوبندی 27ویں رجب کو نمازیوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ بھلا نماز ہی تو ہے، ڈانس نہیں، کوئی ناچ گانا نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی ڈھول تماشا نہیں، نماز، اور نماز کو روکتے ہیں۔ بھلا عقل سے تو سوچو، کیا نماز بھی حرام ہو سکتی ہے؟ تو میں سوال کر رہا ہوں پھر سے، اگر یہ نماز حرام ہے، 27ویں رجب میں شام کو رات میں نماز پڑھنا حرام ہے، تو مجھے دلیل پیش کریں، اور اگر حرام نہیں تو وجہ بتائیں کہ آخر کیوں روکا جاتا ہے۔ اب آخر میں وہابی کہہ دیتے ہیں دیوبندی کہ بھئی یہ بدعت ہے، صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ تو پہلے تو ہم ثابت کر چکے احادیث ضعیفہ سے کہ یہ حدیث ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، امام غزالی کہہ چکے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ بدعت ہے، تو ہم اس کو ایک جواب دینا چاہتے ہیں کہ اگر بدعت ہے اور بدعت کی وجہ سے تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے امام نے جو لکھا، تمہارے امام نے مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھا فتاوی رشیدیہ میں، ان سے سوال ہوا کہ کیا ختم بخاری شریف جو آج دیوبندیوں میں اور سنیوں میں ہر جگہ ہر مدرسے میں سال کے آخر میں جب بچے پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں مدرسوں میں، تو مدرسوں میں ختم بخاری شریف ہوتا ہے۔ ختم بخاری شریف کے بارے میں مولوی رشید احمد گنگوہی سے سوال کیا گیا کہ کیا مصیبت کے وقت ختم بخاری شریف کیا جا سکتا ہے؟ مصیبت کے وقت، صفحہ نمبر 166۔ یاد رکھیے بخاری شریف صحابہ کے دور میں نہیں تھی، جو قرون خیر القرون ہے، حضور کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، ان میں بخاری نہیں تھی اور اس کا ختم بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج مدرسوں میں جتنی بھی بخاری جہاں بھی ختم ہوتی ہیں، وہاں پر اجتماع ہوتا ہے، اجلاس ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں۔
صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تابعین کے دور میں نہیں تھا، رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، تو آج دیوبندیوں کے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ اگر بدعت ہے تو یہ بھی بند ہونا چاہیے۔ اگر شب معراج بند ہونی چاہیے تو یہ ختم بخاری بھی بند ہونا چاہیے، اور اگر یہ بند نہیں ہو سکتا تو پھر شب معراج ہی بند نہیں ہو سکتی بدعت کی ہونے کی بنیاد پر۔ رشید احمد گنگوہی سے سوال کیا گیا کہ بھئی خیر القرون میں تو بخاری تالیف نہیں ہوئی تھی، مگر اس کا ختم درست ہے یا نہیں؟ تو رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ خیر القرون میں بخاری تالیف نہیں ہوئی تھی مگر ختم درست ہے، مگر ختم درست ہے، کیونکہ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور اس کا اصل شرع سے ثابت ہے۔ یہ دیکھیے دیوبندی مولویوں کا فراڈ کہ جو چیز حدیث ضعیفہ سے ثابت ہو وہ تو ناجائز ہو، اور جس بات کا حضور کے دور میں جس بات کا کوئی وجود ہی نہ ہو، صحابہ اکرام کے دور میں وجود حدیث ضعیف سے بھی نہ ہو، اور اس کا ختم درست ہو، اور اس کے ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہونے کے بھی دعوے ہوں، اور اس کی اصل کا شرع سے ثابت ہونا بھی اس پر بھی دعویٰ ہو، تو جو چیز حدیث ضعیفہ سے ثابت ہو بھلا وہ کیسے ناجائز ہو سکتی ہے؟ ایک بدعت جائز ہو سکتی ہے، ختم بخاری بدعت ہے اور اس کو ذکر خیر کہا جا رہا ہے اور اس کی اصل کو شرع سے ثابت کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کا وجود ہی خیر القرون میں نہ ہو وہ ذکر خیر ہے اور اس کے بعد دعا قبول ہو سکتی ہے، تو جس کا ذکر احادیث ضعیفہ کے مطابق خیر القرون میں تھا شب معراج کا، تو وہ بھی یقیناً ذکر الہی ہے۔ کیا شب معراج میں پڑھے جانے والی نماز کیا وہ ذکر الہی نہیں؟ کیا وہ ذکر شیطان ہے؟ کیا وہ ذکر ابلیس ہے جو آج اس کو روکا جا رہا ہے؟ یقیناً نماز ذکر الہی ہے۔ جب ختم بخاری ذکر الہی ہو سکتا ہے تو کیا تو شب معراج کی 27ویں رات میں پڑھے جانے والی نماز کیا وہ ذکر الہی نہیں ہو سکتی؟ یقیناً ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی ہے تو اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور اس کا اصل بھی شرع سے ثابت ہونا چاہیے رشید احمد گنگوہی کے مطابق۔ تو ان بدعتوں کا ہمیں کب جواب دو گے؟ یہ تمہاری کلیات امدادیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی، انہوں نے وظیفہ لکھا، چشتیوں کے مشارق کہتے ہیں کہ ذکر کی 4 قسمیں ہیں، چشتیوں کے مشاغل الگ ہیں، نقشبندیوں کے الگ ہیں، سلطان الاذکار الگ ہے، اور ذکر کرنے کے طریقے بتائے، 100 بار یہ ذکر پڑھو، 10 بار یہ ذکر پڑھو، اشغال نقشبندیہ، اشغال چشتیہ، اشغال قادریہ۔ کیا یہ اشغال نقشبندیہ دور رسول میں تھے؟ کیا اشغال نقشبندیہ یا صابریہ یا قادریہ رسول اللہ کے دور میں تھے؟ جب نہیں تھے تو پھر یہ بھی تو بدعت ہوئے۔ تو ان بدعتوں کو کب ختم کیا جائے گا جن کو مولوی اشرف علی تھانوی نے تربیت السالک میں لکھا؟ تو تم تو بدعتوں کا دامن پکڑ کے تھامے رہو اور انہیں ذکر خیر کہو، اور شب معراج کی نماز کو تم ناجائز کہو اور مسجدوں کو بند کر لو۔ لہٰذا ہم یہاں یہ ثابت کر چکے کہ معراج رسول 27ویں رجب شب معراج وہی ہے 27ویں رجب۔ دوسرا ہم یہ بھی ثابت کر چکے کہ روزہ رکھنا بھی 27ویں رجب کا جائز ہے، اور یہ بھی ثابت کر چکے کہ اس رات میں عبادت کرنا بھی فضیلت کی